وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے طالب جانے کے متعلق سوال کیا ہے کہ ہم اسکول کے اندر یا کسی مجلس کے اندر میں کوئی پروگرام کے اندر جو تالیاں وغیرہ بجائی جاتی ہیں، اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ تالیاں بجانا یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مشرکین مکہ کی یہ عادت ذکر کی ہے کہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، کہ بیت اللہ کے پاس ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں ان کی عبادت ہوتی ہے، تو یہ ان کی عادت ہے۔ تو ہاں، نماز کے اندر ہماری شریعت کے اندر صرف اس صورت میں جب عورت مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے تالی بجا کر امام کو متنبہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کی غرض سے تالیاں پیٹنا یہ تو بالکل بدعت ہے، جس طرح قوالیوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر صرف وہی کام درست ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ تو تالیوں کے ساتھ عبادت کا وقت تالیاں پیٹنا یا سیٹیاں مارنا یہ تو بالکل حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ مشرکین کی عبادت کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ باقی عبادت سے ہٹ کر عام پروگرام کے اندر کسی بات کے خوش ہونے پر جو تالیاں وغیرہ بجائی جاتی ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کام کے اوپر کسی بات پر خوش ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، اور یہ کافروں سے کا عام طور پر طریقہ ہے کہ وہ کسی بات پہ خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ عبادات کے اندر تو بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، جس طرح قوالیوں وغیرہ کے اندر کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور عبادات سے ہٹ کر باقی عام جو پروگرام ہیں، معاملات ہیں، جس طرح دنیاوی کوئی پروگرام ہوتے ہیں، تو کسی بات پہ خوش ہو کر، کسی کے سوال کے جواب پہ خوش ہو کر جو تالیاں شالیاں بجائی جاتی ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی خوشی ملتی ہے، خوشی والی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اور کفار کے خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ تالیاں شالیاں پیٹنا ہے، تو ہمیں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔